أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اطاعت اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ مرافقت نصیب کرے گا، تعلق نصیب کرے گا، ان کے ساتھ رہنا نصیب کرے گا. ظاہری بات ہے، میٹھی میٹھی اطاعت، ہلکی ہلکی اطاعت تو آسان ہوتی ہے، لیکن جب مشکل کام ہوتا ہے اس وقت آدمی کی اطاعت کا پتہ چلتا ہے. آپ کا کوئی دوست ہو اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہو، لیکن جب تکلیف کے وقت ساتھ رہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دوست ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی آیتوں میں یہ بات بتلائی کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اب اس اطاعت کے بعد، حکم دینے کے بعد، اب امتحان ہے قسم کا. جہاد کا حکم آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانا. مشکل تو ہے کیونکہ جان دے دینا، لیکن یہ اللہ کے لیے دینا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی جو آیت میں الفاظ استعمال کیے، اے ایمان والو تم اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کرو، تم ہمیں اپنے پاس ہتھیار رکھو. ایک تعلق تو ماقبل سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے شوق دلایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، اور دوسرا ربط بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ اس سے پہلی آیتوں میں منافقین اور اہل کتاب کی جو برائیاں تھیں، ان کی شرارتیں تھیں، اس کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ ان آیات میں حکم دے رہے ہیں کہ یہ شرارت کر رہے ہیں، ان شرارت کا بدلہ اس طرح سے دو، ان کا مقابلہ اس طرح سے کرو. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. حذر اس ہتھیار، اس آلے کو کہتے ہیں جس سے آدمی کی اپنی جان کی حفاظت ہو، جس سے اپنی روح کو بچا سکے. حذر بچاؤ کا سامان. بچاؤ کا سامان جیسے جسم کے بچاؤ کا سامان ہے، ایسے روح کے بھی بچاؤ کا سامان ہے. بھئی روح کی دشمنی شیطان کے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ ہے، تو یہ الگ ہے اس کا بچاؤ. اور کچھ لوگ جان کے دشمن ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، تو اس کے لیے ہتھیار اور دوسرا سامان ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ خذوا حذرکم. حذر کے معنی ہتھیار، جیسے کہ واحدی نے نقل کیا، اور دوسرا حذر کے معنی ہے
تم دشمنوں سے بچتے رہا کرو، دشمنوں سے بچتے رہا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اتنے گھل مل مت جاؤ کہ آپ انہی کے ہو جاؤ، وہ جو کریں وہ بھی کرنے لگو۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہاتھ میں کڑے باندھتے، گلے کے اندر وہ چین لٹکاتے ہیں، غیروں کا شیوا ہے، غیروں کا طریقہ ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے کہ کیا ہے۔ اس لیے ایمان والے کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس طرح سے کرو کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے، وہ جو ان کو پسند ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے مقدر میں جو ہوگا وہ تو ہونے ہی والا ہے، تم چاہے بچاؤ کا سامان اختیار کرو یا نہ کرو۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مقدر میں جو بات طے ہے وہ ہو کر رہے گی اور نہیں ہے وہ نہیں ہوگی، تو پھر شریعت نے کیوں حکم دیا کہ اپنے آپ کے بچاؤ کی شکل اختیار کرو؟ اور حدیث میں بھی ہے المقدور کائن والہم فضل، مقدر میں جو ہے وہ تو ہو کے رہے گا، اس پہ غم کرنا یہ زیادہ چیز ہے، غم کرتے ہو تو وہ تو زیادہ ہے، اس کے اوپر اضافہ کر رہے ہو۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ الحذر لا یغنی من القدر، ساوچیتی اختیار کرنا، بچاؤ اختیار کرنا یہ تقدیر سے بچاتا نہیں ہے، مقدر میں جو ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں تقدیر میں مقدر میں لکھی ہے وہیں پر بچاؤ کا سامان بھی تقدیر میں لکھا ہے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہمیشہ ڈنڈا ساتھ میں رکھتا ہو اور کوئی کتا ہے کاٹنے والا یا کوئی ایسی چیز ہے اس سے بچاؤ کرتا ہو، لیکن اس کی مقدر میں کاٹنا ہی ہے تو وہ بھول گیا ڈنڈا اور کاٹ لیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یا ڈنڈا ہوتا تو یہ کرتا وہ کرتا۔ حدیث میں آیا کہ اگر مگر یہ شیطانی الفاظ ہے، شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ اگر میں نہیں جاتا، اگر میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تو ایسا ہوتا ویسا۔ تو مقدر میں جو ہے یہ بھی مقدر میں سے ہے، اس لیے کہا گیا تقدیر کے معاملے کے ساتھ زیادہ لڑا مت کرو، تقدیر کے بارے میں غور و فکر مت کیا کرو، بس اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، اس نے جو کرنے کو کہا ہے وہ کرتے رہو، جس سے بچنے کو کہا ہے بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو تم اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کرو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر تم جماعت کی شکل میں نکلو یا ایک ساتھ نکلو، یکبارگی نکلو۔ یہ صبت ان کی جمع صبات ہے، صبات کے معنی ہے ایک جماعت گئی دوسری جماعت وہ آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے، ایک آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے، یہ جان کی بازی لگانے کی بات ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ کو جہاد کے ساتھ رکھا ہے، جماعت متفرقہ کی شکل میں نکلو یا سب ایک یکبارگی نکلو۔ ہاں اس آیت کے اندر پہلے حصے میں ہتھیار کو فراہم کرنے کا حکم تھا اور دوسرے حصے میں جہاد پر اقدام کرنے کا حکم ہے۔ اور دوسری ایک بات آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، گولی کھانا علاج کرانا سنت ہے۔ اب آپ کہو کہ نہیں ہم تو توکل کرتے اللہ کرے گا اچھا کر دے گا، ارے وہ تو اللہ قادر ہے، اس پر بھی قادر ہے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کو کیوں فرمایا کہ جاؤ وہ فلانی سبزی استعمال کرو، فلانی جڑی بوٹی استعمال کرو؟ اللہ ایسے قادر تھا کہ بغیر جڑی بوٹی کو بھی شفا دے دیتے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے اور ہم وہ لیول کے نہیں ہیں کہ اسباب کو چھوڑ کے بیٹھ جاوے۔ سمجھے؟ وہ صحابی نے پوچھا کہ حضور اونٹنی کو باندھوں یا توکل کروں؟ کہا پہلے باندھ پھر توکل کر۔ یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دی، کہا کہ اللہ کے بھروسے۔
آپ گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالے بغیر نکل گئے اللہ کے بھروسے، چل جائے گا؟ اس کو توکل کہتے ہیں، اس کو توکل نہیں کہتے۔ اسباب تو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ یہی تو جہالت ہے کہ آدمی اس چیز کو سمجھتا نہیں، بغیر یہ سوچتا ہے کہ سبب اختیار کیے بغیر اللہ پہ بھروسہ، میرا تو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ نہیں، اگر ایسا ہے تو بغیر کھائے ہوئے تمہارا پیٹ بھر جائے تو کل کرو۔ تو کیوں سمجھتے ہو کہ کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، پانی پیئیں گے تو پیاس بجھے گی؟ اسباب کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اسباب کو کل عدم سمجھنا بھی بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا اللہ جنگ میں فتح دے دے، ہم کو جنگ کیے بغیر ہی وہ ہار جائے، ایسا ہوتا نہیں۔ حضور دانت شہید کروائے، حضور زخمی ہوئے، آپ کو کتنی تکلیف ہوئی، سب کچھ ہو۔ اس لیے اسباب کو تو اختیار کرنا پڑے گا، یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ جو تمہارا ارادہ ہے وہ پورا ہو جائے۔ ہتھیار اختیار کرنے کا حکم تو دیا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اس کی وجہ سے تم یقیناً ضرور محفوظ رہو گے۔ اسباب کو اختیار کرنا صرف اطمینان قلب کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے کہ ہے عمل۔ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے متوکل کہ حضور کے بعد، حضور سے آگے کوئی توکل والا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا مقام خدا کے بعد ہو اور ساری انسانیت کے اندر جس کا مقام سب سے اونچا ہو، اس سے بڑھ کر توکل کسی کا نہیں۔ اس کے باوجود اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا اناج بھرا دیتے تھے۔ اب آپ اپنے گھر کے اندر اناج بھر دو 6 مہینے کا 5 مہینے کا، تو اس کو توکل کے خلاف سمجھو۔ تو نبی سے بڑھ کر توکل کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ دین سمجھنے کا ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے جو چیزیں اپنے دماغوں کے اندر رکھی ہے وہ رکھی سب صحیح نہیں ہے، کسی کو کتاب و سنت کے سامنے ہمیں پرکھنا پڑے گا۔ خیر، تو اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ اسباب اختیار کرنا صرف اطمینان قلبی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ ان میں فی نفسی ہی نفع و نقصان کی کوئی تاثیر نہیں ہے، بذات وہ خود دفع نہیں دیں گے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی جی آپ فرما دو کہ ہمیں وہی چیز لن یصیبنا، ہم کو ہرگز نہیں پہنچے گی مگر وہ چیز جو اللہ نے لکھ دی ہے ہمارے لیے۔ ہاں، بعض علماء نے ایک بات جیسے کہ تفسیر روح المعانی میں بھی لکھی ہے، روح البیان میں بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سامان جنگ اختیار کرنے کا حکم دیا اور الگ الگ جماعتوں میں یا ایک ساتھ جماعت میں یکبارگی نکلنے کا حکم دیا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ بلائی کے کاموں کے اندر جلدی کرو، وقت چلے جانے سے پہلے پہلے، موت آنے سے پہلے پہلے سامان اختیار کر لو، قبر میں جانے سے پہلے پہلے۔ مکن عمر ضائع بافسوس و ہے کہ فرصت عزیزت والوقت سیف، اپنی عمر کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو افسوس کرنے میں کیا ہوا کیا ہوگا، نہیں، اس لیے کہ یہ جو ٹائم ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ فرصت عزیزت، تم فری ہو یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو کام میں لاؤ، کیونکہ وقت تلوار کی طرح ہے، وہ تم نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا، یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہتھیار اختیار کرنے کا حکم دیا، تو ایک تو جنگ کے لیے ہتھیار ہوتے ہیں اور ایک خود ہمارے اندر جنگ ہوتی ہے، اندر نفس کی جنگ ہوتی ہے۔ کس کی؟ نفس کی جنگ ہوتی ہے۔ دل کہتا ہے کہ ابھی سو جائے، نفس کہتا ہے کہ ارے سو جا، رات بہت چھوٹی ہے، فجر کہاں پڑھنے جائے گا تو کتنا وقت چلا جائے گا۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، فرض ہے نماز۔ آپ نے نفس کو پچھاڑ دیا کہ تو کچھ بھی کہ میں تو جا کے رہوں گا، تو آپ جیت گئے۔ نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے،
اس کے لیے ہتھیار اختیار کرنا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے ہتھیار اختیار کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر وہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ انسان اس کے ذریعے ہوائے نفسانی کا قیدی بننے سے چھوٹ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ، جو کوئی بھی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے، الا حفتہم الملائکہ، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینت سکون نازل ہوتا ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں کا ذکر اپنے پاس رہنے والے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز تیار کرنے کی، ہاں، صرف وہی ہتھیار نہیں۔ اسی لیے ایک جنگ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے تو صحابہ سے کیا فرمایا؟ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کیا فرمایا؟ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے، یعنی تلوار کے ساتھ جو جنگ ہے وہ تو چھوٹا جہاد ہے، اور نفس کے ساتھ جو جہاد ہے وہ بڑا جہاد ہے، لیکن ہم نفس کے خلاف تو یہاں برداشت نہیں کرتے۔ کوئی لڑکی خوبصورت جا رہی ہے، آدمی دیکھ رہا ہے اس کو، ارے شریعت نہ کہہ رہی ہے، قرآن نہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ ارے دیکھ لے، بعد میں توبہ کر لینا ہے۔ یہ آپ نفس کی موافقت کر رہے ہیں، نفس کا مقابلہ نہیں کر رہے۔ ہاں، یہ ہے زناکاری آدمی کر رہا ہے بیوی ہوتے ہوئے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں رکھا ہے وہ وہاں رکھا ہے، لیکن وہاں اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال قبل ان تجیء فتن کقطع اللیل المظلم، تم لوگ اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، اس سے پہلے کہ ایسے فتنے آئیں گے جو تاریک رات کی طرح ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کرے گا آدمی ایمان والے کی حالت میں، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو گیا ہوگا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کرے گا ایمان کی حالت میں، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو گیا ہوگا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے سامان کے عوض میں بیچ دے گا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ اب سوچئے، اس لیے جہاں جنگ کا سامان اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اندر جو جنگ ہے، اندر فائٹ ہوتی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، اندر اپنے اندر فائٹ ہوتی ہے۔ کوئی نیک کام کرنے کا جب ارادہ ہوتا ہے تو دل کہتا ہے کہ کر ڈال، لیکن ایک طرف کہتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا کرتا ہے، ایک فرشتہ بھی۔ فرشتہ کار خیر کی تلقین کرتا ہے، بھلے کام کرنے کو بتاتا ہے کہ کریے، شیطان کہتا ہے کہ مت کر۔ اب ان دونوں میں فائٹ ہوتی ہے اندر، جو جیتے گا وہ وجود میں آئے گا۔ تو طاقت تمہارے اندر آئے گی ذکر اللہ سے، اللہ کا ذکر جتنا کرو گے اتنی آپ کی نیکی کی ایبیلٹی بڑھے گی، جتنی نیکی کی ایبیلٹی بڑھے گی اتنی نیکیاں وجود میں آئے گی، اور برائیاں کمزور ہو جائے گی، شیطان ڈھیلا پڑ جائے گا۔ یہ ہے۔ حضرت زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ہم نے شکایت کی مان القا من حجاج بن یوسف کی طرف سے ہمیں جو تکلیفیں آ رہی تھی ان تکلیفوں کی کمپلین کی کہ یہ بہت ستا رہا ہے، ایسے ایسے احکام نافذ کر رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، خادم رسول ہے، حضور کی 10 سال خدمت کی انہوں نے۔ فرماتے ہیں کہ صبر کرو، اس لیے کہ اس کے بعد جو زمانہ آئے گا یہ اس سے زیادہ سخت ہوگا اور اس سے زیادہ برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے پرہیزگار تقوی اختیار کرو۔ ہاں، تقوی اختیار کرو۔ یہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ آج کا جو دور ہے اس سے زیادہ برا دور آنے والا ہے۔ اس لیے جو زمانے میں ہم لوگ ہیں، نیکی کرنے کو غنیمت سمجھو، نیکیوں میں لگ جاؤ۔ ہاں، یہ مت سوچو
کہ جب سفید ہوں گے تو پھر یہ کیا کریں گے. کس کو ٹائم ملا ہے اس وقت تو جو بھیڑیا ہوتا ہے نا یا شیر پوری زندگی شکار کرتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی تقوی والا بن جاتا ہے کہ بس اب شکار نہیں کریں گے، جو مل جائے گا کھا لیں گے. اصل تو جوانی کی عبادت ہے، اصل تو جوانی کا تقوی اور پرہیزگاری ہے، نگاہوں کی حفاظت، اور جو بری چیزیں ہمارے اندر ہو. ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ کیا برا ہے کیا اچھا ہے، ہر ایک کو سمجھنا چاہیے. خیر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، یقیناً تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو پیچھے ہٹتے ہیں جنگ کرنے سے، جہاد کرنے سے. کچھ لوگ وہ ہیں جو تم میں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ کہ اس سے منافق ہے، منافق لوگ مراد ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ ضعیف ایمان والے مسلمان مراد ہیں. لیکن اگر پہلا معنی مراد لیتے ہیں تو پھر سوال ہوتا ہے کہ یہاں تو خطاب ایمان والوں سے کیا کہ ایمان والوں اپنا سامان جنگ تیار رکھو اور پھر چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں یا ایک بڑی جماعت کے ساتھ نکلو. یہ تو قرآن نے کہا، اور اس کے بعد کہا ہے کہ تم میں ایک جماعت. تو ایمان والوں کو خطاب کیا، پھر منافق کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منافق تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں کی لائن میں ہی کھڑے رہتے تھے، زبان سے کہتے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، دل میں ایمان نہیں تھا. تو ظاہری اعتبار سے تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور اگر دیکھا جاوے تو نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے اعتبار سے سب سیم تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو خطاب کیا ہے. یا یہ کہ یہ لوگوں جو اپنے دعوے کے اعتبار سے ایمان والے ہو، تمہارے اندر کچھ لوگ وہ ہیں جو جنگ سے پیچھے ہٹتے ہیں. منافق لوگ ڈرتے تھے کہ جائیں گے تو مر جائیں گے، کیا ہوگا. یہ تھوڑی سوچتے تھے کہ اللہ کے لیے مر جائیں گے. اور یاد رکھو، جنگ کرنا اللہ کے خاطر وہ اللہ کے لیے ہوگا تبھی ثواب کا کام ہے، ورنہ کسی کو قتل کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں نہیں. اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے راستے میں نکلنا اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. جیسے دعوت کا کام دیکھیے، اگر آپ گنتی ہی کے لیے جا رہے ہیں کہ میرے ہو گئے 4 مہینے یا چلا ہو گئے، نہیں نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ میری زندگی میں دین آ گئی، میں جاؤں گا تو اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، کئی جگہوں پہ نماز پڑھیں گے، دین کی دعوت دیں گے، تو پھر نیکی کا کام ہے. ورنہ پھر مقصد ہمارا یہی ہو کہ میرا بھی فہرست میں نام آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں کی عادت کیا تھی. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. منافقوں کی عادت یہ ہے کہ اگر تم مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جنگ میں ہار ہو گئی، شکست ہو گئی لڑائی کے اندر مسلمانوں کی، یا کچھ لوگ شہید ہو گئے، مال چلا گیا، تو کیا کہتے ہیں؟ قال قد انعم اللہ علی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. اذ لم اکن معہم شہیدا، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا. اگر میں بھی ان کے ساتھ جاتا تو میں بھی قتل ہو جاتا، یا میرا بھی مال لٹ جاتا اور میں بھی برباد ہو جاتا. یہ منافقین کہتے تھے. اذ لم اکن معہم شہیدا، اور اس کو انعام کہتے ہیں. یاد رکھو، ایمان والے کا تھوڑا بھی نقصان ہوتا ہے اس پہ اس کو ثواب ملتا ہے. بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے بڑے فوائد ہیں. آدمی یہ کہہ دے کوئی بھی تکلیف پہنچی ہے تو، لیکن منافق کیا کہتا ہے؟ یہ تو ہم پر انعام ہوا کہ ہم بچ گئے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اگر تم لوگوں کو یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل پہنچتا ہے، فتح حاصل ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کامیاب ہو جاتا. مال کھانے میں آگے اور مار کھانے میں نہیں.
یہ سوچتے ہیں مسلمانوں کی فتح ہو گئی مال گنج میں تو اب افسوس ہو رہا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاتا ہوں، میرا بھی کچھ حصہ لگ جاتا ہے. تو گویا کہ ان کو ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، ان کو اپنے فوائد اور مفادات کے ساتھ تعلق ہے. قرآن کہتا ہے کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں. دوستی اور تعلق ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ چلو تمہارا کام ہو گیا نہیں، بہت خوشی ہوئی، لیکن اس کو اپنا افسوس ہے کہ میں گیا ہوتا تو مجھے بھی کچھ مل جاتا، میں نہیں گیا تو مجھے نہیں ملا. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی عادت بتا کر اب اللہ حکم دے رہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں ان لوگوں کے ساتھ. فَلْيُقَاتِلْ، چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچتے ہیں. عربی زبان کے اندر یہ شراء کا جو لفظ ہے وہ بیچنے کے لیے بھی آتا ہے، خریدنے کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پر دونوں معنی میں ہو سکتا ہے. اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، یعنی قربان کر دیتے ہیں، اور کیا لیتے ہیں؟ آخرت کو لیتے ہیں، جو آخرت کو لیتے ہیں. اور اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. پہلی صورت میں ایمان والے ہیں جو آخرت کو لیتے ہیں دنیا کے مقابلے میں، یہ ایمان والوں کا کام ہے. مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. ہاں، یہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کے قتال کرے اللہ کے راستے میں. وہ لوگ قتال کریں جو دنیا کی زندگی کو بیچتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، یعنی وہ لوگ ایسا اجر پائیں گے، ان کی ایسی قدر کی جائے گی کہ اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کا اجر مقابلہ نہیں کر سکتا. چاہے ایمان والا غالب ہو، چاہے مغلوب ہو، چاہے فتح ہو، چاہے شکست ہو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو جنگ کرنے کا شوق دلایا ہے، اور ان لوگوں کا اس قول کو جو کہتے رہے کہ اللہ نے ہم پہ انعام کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہے، اس کو جھٹلایا ہے. اللہ نے ان کو جھٹلایا ہے. اس کے لیے تو فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو آدمی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، یا تو وہ شہید کیا جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. جو اللہ کے راستے میں جائے گا جان کی بازی لگانے کے لیے، اب وہ چاہے شہید ہو گیا واپس نہیں آیا یا آیا غالب ہو کر آیا، ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا تو شہید ہوگا یا غالب ہوگا. یہ لفظ کیوں فرمایا؟ مجاہد کو چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ابھی جنگ میں تو جانے کا نہیں ہے، ابھی تو نہیں ہے، لیکن کم از کم ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے دین کے خاطر ہمیں جان دینے کی ضرورت پڑی تو ہم تیار ہیں، ہم دیں گے جب اللہ کی طرف سے یہ ہوگا. تو ابھی یہ نہیں کہتے کہ نکل جاؤ اور لڑو پڑو. جن لوگوں نے قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھا، آج ان خبیثوں نے قرآن کے اوپر اعتراض کر دیا. وسیم رضوی نام کا ایک آدمی ہے، وہ ایمان والا کہاں سے، تو کافر ہو گئے. جیسے اگر توبہ نہ کرے تو کافر ہے. اس نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کے اندر کہا کہ یہ قرآن میں نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو کچھ نالائق ہندوؤں کا بھی ساتھ رہا
مودی اور ایسے لوگوں کا، تو اس کی کتاب چھپوائی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس کی کتاب کو سلیبس میں داخل کرو مدرسوں میں۔ یہ حال ہے، ہم اس دور میں گزر رہے ہیں ہندوستان کے اندر۔ اور وہ خبیث یوں کہتا ہے کہ 1400 سال میں اسلام دنیا کی دوسری طاقت کیسے بن گیا؟ مار مار کے بنایا سب کو، عقل کا اندھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی تھی تو اکیلے تھے، جبکہ مکہ کافروں سے بھرا ہوا تھا۔ اگر حضور نے تلوار چلائی تھی تو حضور کی تلوار میں اتنی طاقت تھی کہ ابو جہل، ابو لہب اور کتنے بڑے بڑے سرغنا تھے کفر کے، ان کی نہیں چلی اور حضور کی چل پڑی۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اپنی حقانیت سے پھیلا ہے، اسلام اپنی سچائی سے پھیلا ہے۔ اب وہ ایک مرتد کہوں اس کو، کیا کہوں، اسلام کے خلاف اس طرح کی ہوائیں دے رہا ہے لوگوں کو، غیروں کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہا ہے۔ قرآن کی یہی آیت ہے، قرآن نے کہاں کہا کہ نکل جاؤ، جو بھی ملے اس کو مار دو؟ کہاں ہے ایسا؟ اسلام نے اپنے قوانین رکھے ہیں کہ جنگ کے موقع پہ جو اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر رہے ہیں، چرچ کے اندر یا ان کے عبادت گاہوں میں، ٹیمپل کے اندر، ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، عورت کو نہیں مارا جائے گا، بچے کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھے کو نہیں مارا جائے گا۔ یہ سارے اصول ہیں اسلام کے، قوانین ہیں۔ اور آج دنیا کی قوموں نے ہجروں جیسی جنگ کی اور کسی بھی جگہ جا کے بم ٹھوک دیا، سویلائزیشن نے دیکھا کہ وہاں بیچارے غریب لوگ ہیں، ایسے رہنے والے ہیں، ان کی جانیں جا رہے، کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نکلے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں کل پرسوں میں پڑھا رہا تھا، وہاں یہ بات آئی تو میں نے کہا کہ دیکھو آج کی دنیا کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ تو اپنی ایئرکون اور اس میں آرام سے بیٹھتے ہیں اور آرمی کو کہتے جاؤ لڑو۔ میرے اور آپ کے نبی خود نکلے اور دو زیرہ باندھی تھی حضور نے، یہاں بختر جو باندھتے ہیں جنگ کا سامان ہوتا، حضور نے دو باندھی تھی۔ اگر توکل کے خلاف ہوتا تو حضور ایسے ہی نکل جاتے۔ اسباب اختیار کرنا، حضور نے 2 باندھی اور نکلے۔ تلوار حضور نے اٹھائی ہے، آپ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ تو میرے بھائیوں، دین کو سمجھو۔ آج دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور علماء کی مجلسوں میں نہ جانے کی وجہ سے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو خود اسلام کے خلاف اپنی آوازیں، اپنے منہ کھول رہے ہیں۔ یہ ان کی بربادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور ضرور کرے گا۔ یہ اسلام کی فطرت میں، قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا دباؤ، اور دین کے خلاف جتنے بھی پھونک ماری اسی کی داڑھی جلی ہے اور اسی کی باڈی جلی ہے۔ خیر، تو اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے کے لیے نکلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا پھر وہ شہید کر دیا جاوے یا فتح پا لے، ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، شہید ہوئے تو جنت ہے شہادت پر، اور گھرے واپس آئے تو غازی ہے۔ چنانچہ احادیث شریفہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیل اللہ لا یخرجہ الا جہاد فی سبیلہ وتصدیق کلمۃ ان یدخلہ الجنہ او یرجعہ الی مسکنہ الذی خرج منہ۔ اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہو گیا ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگاتا ہے، اور اس کا نکلنا صرف اللہ کے راستے میں جہاد ہی کی وجہ سے وہی نکالتا ہے، اللہ کے کلمے کی تصدیق اس کو نکالتی ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یا اس کو اللہ تعالیٰ اس جگہ کے اندر، اس کے ٹھکانے کے اندر لوٹائے گا جہاں سے وہ نکلا، جہاں سے وہ آیا تھا، یعنی ساتھ میں اس کو مال غنیمت بھی ملے گا اور اجر عظیم بھی ملے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، تم مشرکین کے ساتھ جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے، اپنی ذات کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے۔ زبان سے کیسے ہوگا؟ دعا کرو کہ اللہ ان کی مدد نہ کرے، اللہ ان کو شکست دے، اس طرح سے دعا کرو۔ مسلمانوں کے لیے مدد کی دعا کرو، غنیمت کی دعا کرو، اور جو جان کی بازی لگانے پر جانے کی قدرت رکھتے ہو اس کو اس کے اوپر ابھارو۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں غازی بن کر غازی کی، جس نے تیاری کی، جس نے تیار کیا کسی غازی کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے،
گویا کہ وہ خود گیا اللہ کے راستے میں. اور جو کسی غازی کے پیچھے جو اللہ کے راستے میں گیا ہے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی بھلائی کے ساتھ تو اس نے خود اللہ کے راستے میں حصہ لیا، یہ کہا جائے گا. ہاں ایک اور حدیث میں ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی وجہ سے نکلا، حضور کی تصدیق کی وجہ سے نکلا، تو کہ اللہ تعالیٰ اس کو وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو لوٹائیں گے مال غنیمت کے ساتھ، اجر کے ساتھ، یا جنت میں داخل فرمائیں گے. اور ایک روایت میں ہے مظہری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور ہمیشہ رات بھر عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی اطاعت کرتا ہے، نہ روزے میں چھٹی رکھتا ہے، نہ نماز میں چھٹی رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں جو گیا ہے وہ واپس آ جاتا ہے. کہا اس کے لیے ایسا آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے جاتا ہے، وہ صائم اور قائم، صائم الدہر قائم اللیل، ہمیشہ عبادت کرنے والا، رات کو ہمیشہ روزہ رکھنے والا، یہ سمجھا جاتا ہے. تو بھائی صحابہ کرام نے ایسے ہی جانے نہیں دی ہے، وہ جانتے تھے کہ اس کے فضائل کیا ہے اور وہ جانتے تھے کہ اگر اس میں جان جائے گی تو ایک ہی دفعہ جائے گی، لیکن جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ کی ملے گی. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جو شہید گزرتا ہے اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے وہ وہاں جا کے کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ بھیجو، میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں اور پھر دوبارہ لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں، پھر آؤں پھر جاؤں، پھر آؤں پھر جاؤں. وہ یہ تمنا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دیکھ لیا کہ اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے سے کیا ہوتا ہے. صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں دی ہیں، بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا. کیوں کیا؟ اللہ کے دین کے لیے کیا. اپنے وطن کو چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ اس کے لیے. آج یہ نہیں کرنے کا ہے ہم کو، تو کم از کم نفس کا تو مقابلہ کرو، نفس کے ساتھ تو جہاد کرو. دیکھو ہم اپنے نفس پر چلیں گے تو نفس تو ہمیں کھڈے میں ہی پھینکے گا. نفس چاہتا ہے کیش نفع اور شریعت چاہتی ہے ہمیشہ کا نفع، اور ہمیشہ کا نفع شریعت کے اوپر چلنے میں، حضور کی سنت پہ چلنے میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے اور شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان